والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. السلام علیکم. حج کے ارکان جاری ہیں. آج اس مبارک فریضے کا سب سے اہم رکن وقوف عرفہ ادا کیا جا رہا ہے. 30 لاکھ سے زیادہ شرکائے حج میدان عرفات میں جمع ہیں. ہم اس مجمع کی تصویریں ہیں براہ راست آپ تک پہنچانے کے لیے لے کر آئے ہیں یہ خاص پروگرام. اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں سہارا اردو میڈیا کے گروپ ایڈیٹر سید فیصل علی صاحب، جنہوں نے 12 بار اس مبارک فریضے کو ادا کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. سر، آپ کا خیر مقدم ہے. شکریہ شکیل. ناظرین، ہم ارکان حج کی براہ راست تصویریں بھی دکھائیں گے اور وہاں اس وقت کی کیفیت کو سید فیصل علی صاحب سے سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں حج بیت اللہ لائیو. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. تو آج جس طرح سے وقوف عرفہ کا دن ہے اور وہاں پر 30 لاکھ سے بھی زیادہ عازمین حج پہنچے ہوئے ہیں اور نماز ادا کی جا چکی ہے. ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کی گئی ہے. خطبہ دیا گیا ہے جو مفتی اعظم ہیں ان کے ذریعے. سید فیصل علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے براہ راست بات کریں گے. فیصل صاحب، کس طرح کا آج وہاں پر مجمع دیکھنے کو ملا؟ کتنے لوگ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور کس طرح کا نظارہ دیکھنے میں آ رہا ہے؟ دیکھیے شکیل، ایک بات سمجھ لیجیے کہ نہ صرف یہ کہ ایک بہت بڑا اہم دن ہے، پورے اسلامی کیلنڈر کا سب سے اہم تاریخ ہوتی ہے 9 ذی الحجہ. 9 ذی الحجہ یعنی وقوف عرفات کا دن، وہ دن جس دن کوئی بھی انسان اگر عرفات کے میدان میں موجود ہے تو وہ حاجی کہلا سکتا ہے، اس کی حج ہوتی ہے. یہ ایک بہت اہم دن ہے حج کے حوالے سے بھی اور ایسے اسلامی کیلنڈر کے حوالے سے بھی. جب 7 ذی الحجہ کو عازمین حج پہنچتے ہیں مینا، تو زیادہ تر لوگ 8 کو آتے ہیں. 7 اور 8 کے درمیان سارے لوگ مینا آتے ہیں اور اس کے بعد 9 ذی الحجہ کی صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مینا سے وہ لوگ عرفات جاتے ہیں اور عرفات میں قیام کر کے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کی جاتی ہے. اور اس سے پہلے جو وہاں کے مفتی ہیں سعودی عرب کے شیخ عبدالعزیز الشیخ، ان کا خطبہ ہوتا ہے مسجد نمرہ سے، جہاں کا حج کا خطبہ پڑھا جاتا ہے. وہ خطبہ دیتے ہیں، اس کا دونوں نمازیں ملا کے پڑھی جاتی ہیں. اور اس کے بعد سب سے اہم وقت آتا ہے حج کے دن کا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں وقوف عرفات، یعنی وہ وقت جس وقت بندے عازمین حج اور اللہ کے بیچ میں کوئی نہیں ہوتا ہے. سارے لوگ چھوٹے چھوٹے گروپوں میں، انفرادی طور پہ، اکیلے، یہاں وہاں. کچھ لوگ جبل رحمہ پہ جاتے ہیں، ماؤنٹ برسی جس کو کہا جاتا ہے، اس پہ جاتے ہیں اور اللہ سے براہ راست وہ بات کرتے ہیں، ان سے خطاب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں. اور پورا ایک جو منظر ہوتا ہے اتنا روحانی ہوتا ہے کہ اگر آپ وہاں نہ جائیں تو شاید اس کو بیان کر پانا بہت مشکل ہوتا ہے. پوری عرفات میں پورے طور پہ سفید کپڑوں میں لپٹے ہوئے، کالے، سفید، گورے، ہر نسل، ہر ملک کے شہری آپ کو دکھتے ہیں. اور حد نگاہ جہاں تک آپ کی جاتی ہے وہاں تک پورے طور پہ سفید چادر کی ایک بالکل لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے جنت کی جو دودھ کی ندی ہے وہ عرفات میں بہائی ہے. تو ایک بہت روحانی کیفیت ہوتی ہے. سارے لوگ وقوف عرفات میں مغرب کے اذان تک وہاں پہ رکتے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے فیصل رہتے صاحب، آپ جس طرح سے وہاں کا منظر، آپ نے خود 12 بار وہاں پر حج کیا ہے، جس طرح کے آپ منظر بتا رہے ہیں اور یہاں پر لائیو تصویروں میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ پہاڑوں کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں اور ایک دعائیں جو ہیں لوگ کر رہے ہیں. اور یہ سلسلہ مغرب تک چلے گا اور مغرب کی حالانکہ اذان نماز جو ہے وہاں پر ادا نہیں کرنی ہے، مغرب کے سورج ڈوبتے ہی وہاں سے نکلنا ہوگا اور مزدلفہ جا کر کے وہاں پر ہوگا. تو مزدلفہ میں کس طرح کے حالات ہوتے ہیں؟ مزدلفہ میں کیا کیا کرنا ہوتا ہے حاجیوں کو جو وہاں پر جو ضروری ہے؟ سب سے اہم بات شکیل کہ ایک بات سمجھ لیے کہ حج کے جو 5 دن ہوتے ہیں اس میں جو سب سے اہم دن ہوتا ہے وقوف عرفات کا ہوتا ہے. عرفات میں آپ کی موجودگی، عرفات میں آپ کی موجودگی ہو گئی یعنی آپ کا ایک طرح سے حج ہو گیا. اس کے بعد کچھ ارکان حج باقی ہوتے ہیں جو فرائض ہیں، ان کو آپ کو انجام دینا ہوتا ہے. جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اس کے بعد لوگ وہاں سے نکلتے ہیں بسوں میں، کچھ لوگ پیدل، کچھ لوگ گاڑیوں سے. اور سارا کا سارا یہ جو پورا شہر ہے، پورے دنیا کی پورے سسٹم میں کوئی اتنا بڑا
ماس موومنٹ ایک دن میں نہیں ہوتا. آپ اس سے اندازہ لگائیے شکیل کہ اتنا بڑا جو لوگوں کا ہجوم ہے وہ چند گھنٹوں میں پھر پورے طور پہ منتقل ہو کر کے مزدلفہ پہنچے گا اور وہاں پہ مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی جائے گی. اور اس کے بعد کل صبح جب لوگ وہاں سے نکلیں گے مینا جانے کے لیے تو وہاں شیطان کو کنکڑی مارنے کے لیے رمی جمرات کی جو ارکان حج ہے اس کے لیے وہاں پہ لوگ کنکڑیاں جمع کریں گے. سارے لوگ پورے طور پہ کھلے آسمان کے نیچے ہوں گے اور اپنا پورا وقت عبادت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں لگائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کنکڑیاں چنیں گے. ظاہر سی بات ہے 3 شیطانوں کو وہاں کنکڑیاں مارنی ہوتی ہیں مینا, تو اسی حساب سے پوری کنکڑیاں اکٹھا کریں گے. لیکن ادھر کچھ سالوں سے سعودی سرکار نے ایک نظام یہ بنایا ہے کہ پاؤچز میں, بٹوے میں اسٹرلائز کنکڑیاں فراہم کرائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو یہ زحمت نہ ہو کہ کنکڑیاں چننی پڑ رہی ہیں اور کنکڑیاں یہاں وہاں سے تلاش کرنی پڑ رہی ہے. لیکن اس کو لے کر کے کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ نہیں, ہم تو کنکڑیاں چنیں گے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور یہی طریقہ رہا ہے. لیکن اس پہ مفتی اکرام کا فتویٰ بھی ہے کہ نہیں, اگر وہاں پہ فراہم کرائی جا رہی ہے تو اس میں بھی کوئی دشواری نہیں ہے. لیکن جن کی طبیعت بھرتی ہے وہ ان کاؤنٹر سے, وہاں چھوٹے چھوٹے کاؤنٹرز لگے ہوتے ہیں جہاں سے ایک طرح سے کیوس ٹائپ کا لگا ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی دکانیں لگی ہوتی ہیں جہاں سے مفت آپ کو کنکڑیوں کا پیکٹ دیا جاتا ہے. جو لوگ لینا چاہتے ہیں وہ وہاں سے لیتے ہیں اور جن کی طبیعت نہیں بھرتی ہے وہ آج بھی وہاں سے کنکڑیاں چن کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. اور پھر کل صبح شکیل یہ لوگ سارے لوگ پورا کا پورا یہ جو ماس موومنٹ ہے وہ مزدلفہ سے ایک بار پھر منتقل ہوگا مینا کے لیے. اور اس طرح سے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ کافی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں اور ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے حکومت کے لیے کس طرح سے سب کو مینیج کرنا, ایک مقررہ وقت کے اندر مینا سے لوگوں کو پہنچانا عرفات کے میدان میں, اور عرفات کے میدان سے جیسے ہی سورج جو ہے غروب ہوتا ہے اس سے پہلے جو ہے تیاری کر لینا اور سارے ٹریفک کا انتظام کرنا. حالانکہ اب کچھ سالوں سے میٹرو کا بھی انتظام وہاں پر ہے, تو کس طرح کا جو میٹرو کا وہاں پر انتظام کیا گیا ہے, کیا وہ کامیاب رہا ہے؟ بہت اچھی بات کہی آپ نے شکیل. پہلے جس طرح کی صورتحال تھی وہاں پہ کہ میں نے جب پہلا حج اپنا کیا تھا 1995 میں, اس کے بعد سے میں نے حج کا بدلتا ہوا منظرنامہ دیکھا ہے, بدلتے ہوئے انتظامات دیکھے ہیں کہ پہلے جب ہم لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو کس طرح کی دشواریاں ہوتی تھی. اور ظاہر سی بات ہے جو اس سے پہلے جن لوگوں نے حج کیا ہوگا اور دشواریاں رہی ہوں گی. لیکن ہم لوگ جب جاتے تھے بسوں میں بھر کر کے ہم لوگ مینا پہنچتے تھے. پھر مینا سے عرفات کے لیے رات میں 12 بجے رات سے ہی بسز جو ہیں خیموں کے سامنے لگا دی جاتی تھی. آج بھی یہ طریقہ ہے, بسز خیموں کے سامنے لگا دی جاتی تھی اور صبح تڑکے ہوتے ہی وہ بسز عرفات کی طرف روانہ ہوتی تھی. عرفات جانے کے لیے شکیل ایک لائن سے مینا اور عرفات کے بیچ میں تقریباً 12 پیرلل سڑکیں ہیں جو عرفات کے میدان کی طرف جاتی ہیں مزدلفہ ہوتے ہوئے, وہاں لے جایا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود, ان ساری چیزوں کے باوجود اکثر یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو عرفات پہنچنے میں اور عرفات سے واپسی میں بھی کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. کبھی لوگ بس میں جام میں پھنس جاتے تھے, کبھی کوئی ایک بس اگر خراب ہو گئی تو آپ تصور کریں کہ اگر اس پورے بھیڑ میں ایک بس بیچ میں خراب ہو گئی ہوگی تو کس طرح کا عالم ہو جاتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی سرکار نے میٹرو کا انتظام کیا ہے, اور جب سے پچھلے 4 سال سے میٹرو وہاں چل رہی ہے. اس سال سے تو پورے طور پہ حاجیوں کو میٹرو سے ہی آنے جانے کی سہولت دی گئی ہے, زیادہ تر حاجیوں کو. تو بہت آسان ہو گیا ہے. یہ ورلڈ کلاس میٹرو ہے, پائلٹ لیس میٹروز ہیں, اور اس پہ جو حجاج ہیں ان کو پہلے ہی سے, جیسے اگر ہندوستان کے حاجیوں کی بات کریں تو یہیں سے جن حاجیوں کو, جن عازمین حج کو میٹرو سے سفر کرنا ہے ان کو یہیں پہ اس کا ٹکٹ دے دیا گیا ہے. وہ وہاں جائیں گے اپنا وہ ٹکٹ لے کر کے اور حج عرفات سے وہ مینا آ سکتے ہیں, مینا سے مزدلفہ آ سکتے ہیں پورے طور پہ. اور اتنی فاسٹ ہیں اور اتنی سہولت کی ہیں کہ اس میں اب وہ جو پہلے والی کیفیت تھی وہ بالکل نہیں ہے, بہت آسان ہو گیا ہے. آج کی رات جس طرح سے مزدلفہ کے اندر تمامی حجاج اکرام جو حج کرنے گئے ہوئے ہیں ان کو آج کی رات وہیں پر قیام کرنا ہے اور مغرب و عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کرنی ہے, رات میں لوگوں کو دعائیں کرنی ہیں, اور اس کے بعد صبح جو ہے وہ دوبارہ جو ہے مینا کی طرف روانہ ہوں گے. مینا جانے کے بعد 10 ذی الحجہ کو کیا کیا کرنا ہوتا ہے حاجی؟ ایک چیز یہاں پہ اور آپ کو بتا دوں شکیل کہ جب لوگ مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں تو ظاہر بات مغرب اور عشاء کی نماز پڑھتے ہیں, کنکڑیاں چنتے ہیں, اس کے بعد جو بھی وہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں یا جو ان کے پاس ہوتی ہیں اس کو کھا کر کے لوگ تھوڑا آرام کرتے ہیں. لیکن یہیں پہ تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے, اور حجاج اکرام اس بات کا احتیاط کرتے ہیں کہ سوتے وقت بھی سر کے اوپر
آپ کو احرام یا کوئی چادر نہیں ڈالنی ہے. ہوتا یہ ہے کہ چونکہ پورے کھلے آسمان کے نیچے آپ ہیں تو رات میں لوگوں کو خنکی ہوتی ہے, تھوڑی ٹھنڈک لگتی ہے, تو اکثر و بیشتر لوگوں ایسی یہ غلطی کرتے ہیں جس کی ممانعت ہے, جو نہیں کرنی چاہتی ہے, نہیں چاہیے. اور پورا احتیاط رکھنا چاہیے کہ سر کے اوپر کپڑا یا چہرے کے اوپر کپڑا نہ آئے. اور پھر جب صبح ہوتی ہے تو لوگ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد 10 ذی الحجہ کو صبح لوگ مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں, اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ 12 بجے دن سے پہلے جمرات الکبریٰ یعنی جو بڑا شیطان ہے اس کو 7 کنکڑی مار دی جائے. پہلے دن صرف بڑے شیطان کو یعنی جمرات کبریٰ کو کنکڑی ماری جاتی ہے, اور کنکڑی مارنے کے بعد لوگ اترتے ہیں اسی جو آج کل تو جمرات کا کمپلیکس بن گیا ہے, اور ان کے پیچھے ایک لائن سے سیلونس ہیں, وہاں جا کر کے ہلاک کراتے ہیں. جب آپ نے ہلاک کروا لیا یا بال ترشوا لیے, عورتیں تھوڑا بال کٹواتی ہیں, اس کے بعد آپ احرام کی پابندیوں سے باہر ہو جاتے ہیں. لیکن یہ پورے طور پہ باہر آپ نہیں ہوتے ہیں, آپ جتنی بھی دوسری پابندیاں ہیں اس سے آپ باہر ہو جاتے ہیں. لیکن ایک پابندی ابھی بھی ہوتی ہے لوگوں پہ, وہ یہ ہے کہ اگر ہسبینڈ وائف ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن نہیں کر سکتے ہیں. اس کے لیے یہ پابندی ان پہ ابھی بھی رہتی ہے. لیکن دوسری جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں, اور اس کے بعد لوگ احرام سے باہر آتے ہیں. اور احرام سے باہر آنے کے بعد لوگ پھر اپنے کپڑوں میں یعنی جو سفید کپڑا چادر ہوتی ہے اس کو رکھنے کے بعد, اتارنے کے بعد اپنے جو عام کپڑے ہوتے ہیں اس کو پہن لیتے ہیں, اور پھر وہ مکہ کی طرف گامزن ہوتے ہیں, اور وہاں جانے کے بعد حرم شریف میں طواف افادہ کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ صفا اور مروہ کے بیچ کی صحیح کرتے ہیں. جب یہ ارکان پورے ہو جاتے ہیں تو آپ پورے طور پہ مکمل طریقے سے آپ احرام کی جو کیفیت ہے, احرام کا جو اسٹیٹ آف احرام ہوتا ہے, اس سے آپ پورے طور پہ باہر ہوتے ہیں. آپ نے جس طرح سے ماشاءاللہ 12 حج کیے ہیں, تو کیا لوگوں کو مشورہ دیں گے جب جمرات کے پاس جائیں تو کن کن چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے, کس طرح سے جانا چاہیے؟ کیا جس طرح سے اور کنٹریز جیسے ملیشیا اور سنگاپور کے لوگ دکھائی دیتے ہیں, وہاں پر ایک پوری طرح سے گروپ میں ہوتے ہیں, ان کے ہاتھ میں ایک علم ہوتا ہے, اس پہ کچھ اپنی ایک نشانی لگی ہوتی ہے تاکہ کوئی بھیڑ سے نہ جدا ہو پائے. حالانکہ اب کئی فلور میں وہاں پر بنا دیا گیا ہے, پہلے کافی دقت ہوتی تھی اور کئی طرح کے انسیڈنٹ وہاں پر ہوتے تھے. سب سے زیادہ خطرہ جمرات کے پاس ہی انسیڈنٹ کا رہتا تھا, اور پہلے دن سب سے زیادہ خطرے رہتے تھے. تو کس طرح کی احتیاط لوگوں کو برتنی چاہیے؟ شکیل, آپ نے خود بھی حج کیا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے کس طرح کی صورتحال تھی, خاص کر کے جب رمی جمرات ہوتی تھی اس وقت کیا کیفیت ہوتی تھی. میں نے مینا میں ہونے والی 3 اسٹیمپیڈز کو دیکھا ہے, اور لوگوں کی لاشیں دیکھی ہیں, لوگوں کی لاشیں گنی ہیں, لوگوں کی لاشوں کی تصویریں نکالی ہیں, اور لوگوں کی لاشوں کو مینا کے باہری موسم ایک جگہ ہے وہاں پہ جو مارچوری ہے یعنی کہ مردہ گھر ہے وہاں پہ پہنچوایا ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے وہاں لوگ مرتے تھے. ایک بار اگر اللہ نہ کرے کوئی بھگدڑ ہوتی تھی تو سینکڑوں لوگ مر جاتے تھے, یہ کیفیت ہوتی تھی. لیکن جب آخری بار اسٹیمپیڈ مینا میں ہوئی اس کے بعد سعودی سرکار نے وہاں پہ جو ایک جمرات کا برج تھا جس کے اوپر سے ہو کر کے لوگ جاتے تھے کنکڑی مارنے, اور اس کے نچلے مالے پہ بھی لوگ کنکڑی مارنے جاتے تھے, اسی پہ ایک بھگدڑ ہوتی تھی. اور ظاہر سی بات ہے 20, 25, 30 لاکھ کا مجمع ایک وقت پہ جا رہا ہے تو بھگدڑ ہو جاتی تھی. اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں پہ ایک پورے طور پہ ماڈرن فیسلٹیز اور امینٹیز سے لیس ایک پورا جمرات کا کمپلیکس بنا دیا گیا ہے. یعنی شیطان کا ایک بہت بڑا عالیشان گھر ہے جس پہ کی لاگت ہے 4.6 بلین ریال. اس کو آپ اگر چاہیں تو ہندوستان کی کرنسی سے 17 سے ضرب دے کے دیکھیں کتنا پیسہ اس ایک اکیلے کمپلیکس میں لگا ہے. اس کے بننے کے بعد سے کوئی حادثہ اسٹیمپیڈ کا نہیں ہوا ہے. حالانکہ حادثے ہیں, کبھی بھی ہو سکتے ہیں, لیکن میں یہ کہوں گا اپنے تجربے سے, اس لیے کہ اس کمپلیکس کو بنتے ہوئے دیکھا اور کمپلیکس کے بننے کے بعد بھی میں نے آخری بار 2012 میں حج کیا, کہ اب اسٹیمپیڈ بھگدڑ اور وہاں پہ جو جس طرح کی پریشانیاں ہوتی تھی وہ بالکل نہ کے برابر ہیں. صرف اتنا ہے کہ جس طرح سے منظم آپ نے کہا انڈونیشیا اور ملیشیا کے حاجی رہتے ہیں, تھوڑا سا لوگوں کو منظم ہو کر کے یا تھوڑا سا سوچ فکر کے ساتھ جانا چاہیے کہ جب آپ شیطان کے پاس پہنچ رہے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ بالکل آپ شیطان کے سامنے آ کر کنکڑی ماریں. آپ اپنے کو پوزیشن اس طرح سے کریں کہ آپ چلتے ہوئے بھی شیطان کو کنکڑی ماریں, اور اس کے ارد گرد بہت بڑا حوضہ ہے, بہت بڑا ایک ناؤ کی شکل کا حوضہ بنا دیا گیا ہے. آپ کی کنکڑی کوئی ضروری نہیں ہے کہ شیطان نما جو
پلر ہے اس پہ لگے. اس عہدے میں بھی اگر آپ کی کنکری چلی گئی تو آپ کا وہ ارکان حج مکمل ہوا. لیکن لوگ غلطی یہ کرتے ہیں شکیل کہ کوشش کرتے ہیں کہ بالکل قریب جا کر کے اس پلر کو مارے. شاید ان کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ شاید یہی شیطان ہے جو ہے کھڑا ہے. شیطان وہاں نہیں ہے, وہ شیطان کی شکل کو دکھانے والا ایک پتھر ہے جو اس بات کو نمایاں کرتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں شیطان نے حضرت ابراہیم کو بہکانے کی, ورگلانے کی کوشش کی. بالکل جس طرح سے بتایا آپ نے اپنے تجربے کے ذریعے کہ شیطان کے قریب نہ جائیں, اور جو احتیاط, اور خاص طور سے وہاں پر جو پولیس کھڑی رہتی ہے سعودی, وہ بھی کئی طرح کی ہدایتیں دیتی ہے, تو ان کو فالو کریں اور قریب جانے کی کوشش نہ کریں. اور اگر وہ عہدے کے اندر کنکری چلی جاتی ہے تو اس سے بھی جو ہے ارکان حج ادا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ معاملہ آتا ہے قربانی کا. جس طرح سے مینا کے اندر ہی قربانی کا انتظام حالانکہ حکومت کے ذریعے کیا گیا ہے, اگر آدمی خود جا کر کے وہاں پر قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک بینکنگ سسٹم بھی وہاں پر ہے کہ پرچی دی جاتی ہے اور ایک مقررہ وقت بتایا جاتا ہے. تو وہ کس طرح کا انتظام ہے وہاں پر؟ ہاں شکیل, بہت اچھی بات آپ نے کہی. اس کے بارے میں لوگوں کو جانکاری ہونی چاہیے, واقفیت ہونی چاہیے. ہوتا یہ ہے شکیل کہ وہاں پہ آئی ڈی بی اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے ذریعے قربانی کے کوپن دیے جاتے ہیں جس پہ وقت لکھا ہوتا ہے کہ صبح کے 7:25 پہ آپ کو کی قربانی ہو جائے گی. تو آدمی ایک اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس سے پہلے ہم کنکڑی مار لیں گے اور کنکڑی مارنے کے بعد میری قربانی ہو جائے گی. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ وقت گزر گیا ہے تو آپ آرام سے ہلاک کرا سکتے ہیں, آپ کی قربانی ہو گئی. اس میں شریعت اور اس میں جو علماء اکرام ہیں بالکل ان کی رائے ایک ہے کہ اس میں کہیں پہ کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود کچھ دوسرے بینک بھی ہیں جو بھی اس طرح کی کوپنس کی وہاں پہ فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں, اور دوسرے کچھ لوگ پرائیویٹلی بھی جانور لاتے ہیں اور قربانی ادا کرتے ہیں. تو زیادہ تر جو ہندوستانی پاکستانی ہوتے ہیں جو بہت مسئلے کو بہت زیادہ اہمیت سے مانتے ہیں اور بہت زیادہ اس پہ ریجڈ ہوتے ہیں, وہ لوگ ان لوگوں سے خصیاں یا بکرے یا جو بھی ہوتی ہے وہ لے کر کے ذبح کرواتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ شکیل, مینا میں ایک بہت بڑا, دنیا کا سب سے بڑا بوچڑ خانہ ہے, سب سے بڑا, اس سے بڑا بوچڑ خانہ پوری دنیا میں نہیں ہے, جو موسم میں ہے اور مینا کے سے 1-2 کلومیٹر باہر پہ. اور وہاں پہ تقریباً 3 ملین جانور پورے حج کے دوران ذبح کیے جاتے ہیں. بہت سائنٹیفک ہے, بہت ماڈرن ہے. لیکن یہاں ایک بات اور میں بتا دوں لوگوں کو کہ وہاں بھی جو لوگ قربانی کے لیے جاتے ہیں وہ ذہن میں رکھیں. لوگ کہتے ہیں نہیں میں وہاں نہیں کرواؤں قربانی اس لیے کہ وہاں مشین سے قربانی نہیں ہوتی ہے. بالکل غلط بات ہے, بالکل بے بنیاد بات ہے. میں نے ایک بار نہیں برسوں وہاں پہ رہ کر کے قربانی دیکھی ہے, قربانی کی ہے. پورے طور پہ جس طرح سے آپ ذبح کرتے ہیں جانور کو اسی طرح سے ذبح کیا جاتا ہے. ذبح کرنے کے بعد کا جو پروسیس ہے, یعنی اس کا چمڑی نکالنا, اس کے کو ان کے پیسز کرنا, یہ ساری چیزیں مشین سے ہوتی ہیں. اور دوسری ساری چیزیں ذبح کا جو معاملہ ہے, جہاں آپ کو ذبح کرنا ہے وہ پورے طور پہ جیسے کیا جاتا ہے جانور ذبح ویسے ہی ہوتا ہے. اس سے اس میں بھی لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ وہاں جائیں, پیسہ دیں, جانور دیکھیں, جانور خریدیں اور آپ وہاں اپنا جانور ذبح کروا سکتے ہیں. باہر میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں, آپ ان میں گوشت تقسیم بھی کر سکتے ہیں اور ہر طرح کا جانور وہاں پہ موجود ہوتا ہے. یہ بہت اچھا طریقہ ہے, اس لیے کہ یہ جو گوشت ہوتا ہے 3 ملین جانور جو اتنے وہاں پہ ذبح ہوتے ہیں, یہ سارا گوشت جو افریقی ملک ہیں, جو غریب ملک ہیں, ان میں پانی کے جہازوں سے بھر کر کے حج کے بعد بھیجا جاتا ہے. بالکل, بہت خاص طور سے اگر ہندوستان عازمین کی بات کریں تو ہندوستان کے عازمین سارے مسائل کو پوری طرح سے جو مسلک ہے اس کے حساب سے ادا کرنا چاہتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ کافی تعداد میں لوگ ہندوستانی وہاں پر پہنچ پاتے ہیں جہاں پر مذبح میں جہاں پر انتظام کیا گیا ہے جانور ذبح کرنے کا, اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو ذبح کرواتے ہیں. اور کئی لوگ اپنے ساتھ گوشت لے کر بھی آتے ہیں اور مکہ جب واپس لوٹتے ہیں تو اس کو کھاتے بھی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اپنی آنکھوں کے سامنے لوگ ذبح کرتے ہیں اور دل کو ایک تسلی ملتی ہے. اس کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے قربانی کے بعد جب حلق کر لیتے ہیں, رمی کر لیتے ہیں, تو سب سے بڑا مسئلہ عازمین کے سامنے ہوتا ہے طواف زیارت کا اور رمی, اور اس کے علاوہ جو ہے 2 دن کی باقی کی رمی. جی, 2 دن کی رمی کا. تو زیارت کے لیے خاص طور سے کن وقت کا اور کس دن کا جو ہے لوگ چنیں جس میں جو ہے بھیڑ کم رہتی ہو؟ اپنے تجربے کی بنیاد پہ کس طرح سے آپ دیکھیے شکیل, طواف افادہ تو پہلی دن یعنی 10 ذی الحجہ کو سارے لوگ کر لیتے ہیں. طواف افادہ اور طواف اس کی صحیح یہ کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر 2 دن کی رمی اور بچ جاتی ہے. تیسرے دن جب آپ رمی کر لیتے ہیں یعنی 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کو سارے حاجیوں کو, تینوں شیطانوں کو, یعنی شیطان کبرا جو ہے
اس کے بعد بیچ والا اور چھوٹا صغیر، وہ ہاں صغرا، ان تینوں کو کنکڑیاں مارنی ہوتی ہیں. اور اگر کسی وجہ سے آپ 12 ذی الحجہ کو مغرب کی اذان سے پہلے مینا سے نکل نہیں پائے کسی وجہ سے، تو پھر آپ کو 13 تاریخ کی بھی کنکڑی آپ کے اوپر لازم ہو جاتی ہے، آپ کو 13 کی بھی کنکڑی مارنی ہوتی ہے. اس لیے ہوتا یہ ہے کہ 12 تاریخ کو جب رمی کا وقت ہوتا ہے تو احتیاط بہت ضروری ہے. آپ یاد رکھیے شکیل کی زیادہ تر جو بھگدڑ اور اسٹیمپیڈ ہوتی ہے وہ 12 تاریخ کو ہی ہوتی ہے، اس لیے کہ 12 ذی الحجہ کو سارے حاجی یہ چاہتے ہیں کہ کنکڑی مار کر کے جلد سے جلد مینا کا میدان چھوڑ کر کے مکہ نکل جائیں یا حدود مینا سے کم باہر چلے جائیں. اور اسی آپا دھاپی میں وہاں پہ بھیڑ ہوتی ہے، شیطان کی کا جو مقام ہے وہاں پہ، اور اس میں موتیں ہوتی تھی لوگوں کو. تو اس لیے 12 تاریخ کو میں سارے عازمین حج کو کہوں گا کہ 12 تاریخ کو زیادہ احتیاط کریں. اور کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 12 بجے دن سے زوال سے پہلے کنکڑی مارنی ہے. تو ظاہر سی بات ہے پہلے اس طرح کی چیزیں ممکن تھیں جب بہت کم حاجی وہاں آتے جاتے تھے، لیکن اب یہ چیز ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آتے جاتے ہیں کہ اگر ہر آدمی یہ سوچے کہ مجھے 12 بجے دن میں ہی کنکڑی مارنی ہے تو ممکن نہیں ہوگا، بہت پریشانی ہوگی. اس لیے جو بھی وقت ہے دن میں صبح فجر کے بعد سے 12 بجے 2 بجے 3 بجے آپ اپنے اطمینان سے، اور یاد رکھیے کوئی بھی حج کا ارکان آپ کی اپنی سالمیت اور آپ کی اپنے سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ کو زندہ بچنا ہے، آپ کو اپنے کو ٹھیک سے رکھنا ہے، اور اس کے بعد حج کے ارکان کو ادا کرنا ہے. یہاں تک سہولت دی گئی ہے کہ اگر آپ اپنے آپ میں مطمئن ہیں شکیل کہ یہ ارکان میں نہیں کر سکتا ہوں، شاید یہ کنکڑی مارنے میں جاؤں تو میری جان جا سکتی ہے یا کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، تو آپ وکیل مقرر کر سکتے ہیں، کسی دوسرے کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھو میں کمزور آدمی ہوں، میں نہیں جا سکتا، میری طرف سے بھی کنکڑی مار آؤ، وہ فریضہ آپ کا پورا ہو جائے گا. اس لیے اس میں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. 12 تاریخ کی کنکڑی مارنے کے بعد جب آپ لوٹیے تو بھی آپ کے پاس پورا وقت ہے. اس لیے ہوتا یہ ہے کہ لوگ زیادہ تر 12 بجے دن کے پہلے مارتے ہیں کنکڑی اور اس کے بعد طواف وداع کرنے پہنچتے ہیں مکہ. تو کوشش یہ کیجیے کہ وہ وقت اوائڈ کریں طواف کا، اور شام میں یا ظاہر سی بات آپ کو ابھی اس کے بعد بھی رہنا ہے وہاں پہ، تو رات کے کسی وقت یا شام میں کسی وقت. میں آپ کو بتاؤں آخری حج جب میں نے 2012 میں کیا تو میں نے عصر اور مغرب کے بیچ میں طواف کیا تھا، اور بالکل آسانی سے ہوا تھا. اس قدر آسانی سے ہوا تھا کہ میں نے 35 منٹ میں طواف کر لیا تھا اور 45 منٹ میں نے صحیح کر لی تھی. تو میرے خیال سے وہ زیادہ بہتر ہے. ایک مسئلہ جو آتا ہے وہ حدود کا ہر جگہ آتا ہے، چاہے وہ میدان عرفہ کی بات کریں، مزدلفہ، خاص طور سے مزدلفہ اور مینا میں جس طرح سے حدود کا مسئلہ آتا ہے، اور ہندوستانی حجاج کے لیے خاص طور سے، حالانکہ اب حج کمیٹی کا یہ دعویٰ ہے یا ہندوستانی گورنمنٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ تمامی حجاج اکرام اب حدود مینا میں ہی ٹھہرتے ہیں. تو کس طرح کے انتظامات وہاں پر دیکھنے میں ملتے ہیں؟ اس کے علاوہ اتنا جم غفیر ہوتا ہے، اگر کوئی حاجی گم ہو جاتا ہے تو کس طرح کے وہاں پر انتظامات ہیں؟ دیکھیے شکیل، یہ آپ نے ایک بہت اہم مدعا اٹھایا ہے، اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ پھر میں یہ کہوں گا کہ پہلے آج سے آپ یاد کیجئے، میں 1995 میں جب پہلی بار حج کر رہا تھا تو ہندوستان سے جانے والے حاجیوں کی تعداد 65,000 کے آس پاس تھی. ہاں آج ہندوستان سے جانے والے حاجیوں کی تعداد 1.5 لاکھ ہے. حالانکہ اس بار 1,36,000 گئے ہیں، کوٹا کم کیا گیا ہے، لیکن عموماً 1.5 لاکھ لوگ جاتے ہیں. تو ہر سال حاجیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ عرفات کی جو میدان ہے اس کو بڑھایا جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ مزدلفہ کی جو حد ہے اس کو بڑھایا جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنی جگہ پہ اتنے ہی ہیں، لیکن حاجی روز بڑھ رہے ہیں. تو ابھی یہ کیا ہے پچھلے کئی سالوں سے کہ حدود مینا جو ہے وہ جہاں پہ ہے اس کا سائن بورڈ وہاں لگا ہوا ہے کہ مینا اینڈز ہیئر، یہاں پہ مینا کی حدود ختم ہوتی ہے، یہاں پہ مزدلفہ شروع ہوتا ہے، یہاں عرفات شروع ہوتا ہے، یہاں عرفات ختم ہوتا ہے. لیکن اب خیموں کی قطار جو ہے آپ اکثر دیکھیے گا کہ حدود مینا کے باہر دکھتی ہے. اب جن کا خیمہ حدود مینا کے اس سائن بورڈ کے باہر لگ گیا وہ بیچارے ذہنی طور پر پریشان ہو جاتے ہیں کہ مجھے تو حج کے لیے مینا کے حدود میں رہنا ہے اور یہ تو میرا خیمہ مینا کے حدود کے باہر ہے، تو یہ کیا ہے؟ لیکن اس پہ بھی عالم اسلام کے جو بھی علماء اکرام ہیں ان کا رائے ہے کہ بھائی خیموں کی قطار اگر ایک ساتھ لگی ہوئی ہے تو اسی طرح سے اس کو مانا جائے گا جیسے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں تک آپ کی صفیں ہیں وہ اسی امام کی امامت میں نماز پڑھ رہی ہیں، اسی طرح سے یہ جو خیمہ ہے وہ پورے طور پہ مانا جائے گا کہ مینا کا ہی ایکسٹینشن ہے، تو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن پھر بھی لوگ اس کو لے کے پریشان ہوتے ہیں، اور زیادہ تر ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے حاجی اس معاملے میں تھوڑا پریشان ہوتے ہیں. تو اس بار کیا بلکہ پچھلی بار بھی پورے کے پورے ہندوستانی حجاج مینا کی جو
اوریجنل حد ہے جہاں مینا ختم ہوتا ہے وہاں پہ اس کے اندر ہی رکھے گئے تھے اور کوئی بھی حاجی مینا کے حد کی جو طے ہے اس سے باہر نہیں رکھے تھے، تو اس سے ذہنی سکون ہوتا ہے کم سے کم. لیکن جہاں تک ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بات کرنے کی بات ہے کہ کیا دینی اعتبار سے کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس پہ ابھی تک کسی کا بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. بالکل ظاہر سی بات ہے، ہندوستان کے حاجی تقریباً حدود کے اندر ہی ٹھہرتے ہیں، اس لیے اس کا کوئی سوال نہیں اٹھتا. اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بات ہے تو علماء اکرام کا اس پہ پوری طرح سے فتویٰ ہے کہ یہ اس سے اگر حدود کے باہر بھی ٹھہرتے ہیں تو ان کا حج ہو جائے گا اور حج میں کسی طرح کی خلل نہیں ہوگی. عالمی سمے کے خاص پروگرام حج لائیو میں وقت ہو چلا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. کیش کنگ آیورویدک تیل جو بنا ہے 16 خاص آیورویدک تتووں سے، رکھے میرے بالوں کا خیال اور بنائے انہیں لمبا، کالا اور گھنا. کیش کنگ، دی کنگ آف ہیئر آئل. ہندوستان کی شان، اردو کا طرز بیان، سماج کا آئینہ، حالات کا ترجمان، آپ کے مسائل، آپ کی زبان، خبروں کی سمجھ، انصاف کا کارواں. عالمی سمے، سچ کی پہچان. بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے اور مسلم دنیا کا مکمل جائزہ، ملک کے سیاسی اتھل پتھل کا غیر جانبدارانہ تجزیہ، ریاستوں کی سیاسی و سماجی سرگرمیوں پر بحث، ادب کا نگار خانہ، مذہب اور ماحولیات پر معلوماتی مضامین، ہر ہفتے نئے موضوعات اور نئے رنگ کے ساتھ مثبت اور تعمیری صحافت کا علمبردار اردو ہفت روزہ عالمی سہارا، یعنی سماج اور سیاست کا جامع جہانما. انٹرنیٹ پر بھی کر سکتے ہیں اس کا نظارہ. لاگ آن کریں www.alamisahara.com. समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है. समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है. रहिए समय के साथ. دنیا بن گئی ہے گلوبل شہر، تو جانیے ہر ملک کی اہم خبر، ہلچل پڑوسی ملک کی یا 7 سمندر پار کی، حالات مسلم ممالک کے یا کروٹ عالمی بازار کی. دیکھیے آئینہ عالم روزانہ رات 9 بجے صرف عالمی سمے پر. ہندوستان کی شان، اردو کا طرز بیان، سماج کا آئینہ، حالات کا ترجمان، آپ کے مسائل، آپ کی زبان، خبروں کی سمجھ، انصاف کا کارواں. عالمی سمے، سچ کی پہچان. اگرچہ 830 سبھا کر رہے ہیں نریندر مودی، تو ظاہر سی بات ہے وہ دن بھر میں 4 بار دکھیں گے. مسلمان پچھڑا ہوا ہے تو مسلمان کو ریزرویشن دے کر اس کو آگے لائیے. 4-5 منسٹریز آپ نے ایک آدمی کو دے رکھی. باہر کا ودیشی آ کر کے جموں کشمیر کا ناگرک شادی کر کے بن سکتا ہے. کوئی مہیلا یدی وہاں کی یدی باہر کر لیتی ہے تو اس کی سٹیزن شپ بھی ختم ہو جائے. ملک و ملت کے مسائل کا انبار، کون ہے ان کا ذمہ دار؟ سیاسی لیڈروں کے خیالات اور دانشوروں کے افکار. دیکھیے سید فیصل علی کے ساتھ کھلی بحث ہر سنیچر کی رات 8 بجے اور اتوار کی دوپہر 2 بجے صرف عالمی سمے پر. समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है. समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है. रहिए समय के साथ. ہندوستان کی شان، اردو کا طرز بیان. لبيك اللهم لبيك لبيك لا
والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. حج بیت اللہ لائیو میں آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس کس طرح کے جو ارکان ہیں وہ ادا کرنا ہوتے ہیں, کہاں کہاں پر لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے. آج جس طرح سے عرفہ کا دن ہے اور کافی تعداد میں 30 لاکھ کے قریب حاجی پوری دنیا سے وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور فریضہ حج ادا کیا جا رہا ہے. عرفہ کا جو وقوف ہے وہ سب سے اہم رکن ہے حج کا, اس کو ادا کیا جا رہا ہے. لائیو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی اسکرین پر. کافی تعداد میں لوگ جو ہے پہاڑوں پر چڑھے ہوئے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں بارگاہ الہی میں, اور سبھی لوگ اپنے گناہوں کو معاف کرانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ سے, اور اللہ اور بندے کے بیچ ایک راستہ بن جاتا ہے اور گھنٹوں لوگ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. گھنٹوں لوگ اللہ کے سامنے روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں. اور جن لوگوں نے ان سے دعائیں مانگنے کے لیے کہا ہے ہندوستان سے, جب وہ یہاں سے ودا ہو رہے ہوتے ہیں تو جو احباب ہیں, لوگ ہیں, ان کے جو دوست ہیں, وہ جس طرح سے دعائیں مانگنے کے لیے کہتے ہیں ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. تو یہ کافی ایک دیکھنے والا منظر ہوتا ہے. ہم بریک سے پہلے بات کر رہے ہیں کہ کس طرح کے ارکان ادا کرنے چاہیے. سید فیصل علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے 12 حج کیے ہیں اور کافی قریب سے دیکھا ہے وہاں پر, اور کور بھی کیا ہے, اور کورنگ کے دوران ہیلی کاپٹر سے بھی پورے علاقے کا دورہ کیا ہے. تو کافی تجربہ ہے. فیصل صاحب, اور کس طرح کا, جس طرح کے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ احتیاط لوگوں کو برتنی چاہیے, اور جس طرح سے ہندوستان کے حاجی ہیں وہ ہر چیز میں احتیاط برتتے ہیں, خاص طور سے قربانی کی بات جس طرح سے آئی, اس کے علاوہ رمی کی اگر بات آئی کہ اس میں بھی ایک وقت کا متعین ہوتا ہے تو اس سے پہلے کوشش کرتے ہیں اور اسی کی وجہ سے وہاں پر حادثات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ زیارت کا جس طرح سے بات آتی ہے, طواف زیارہ, تو اس میں بھی کافی لوگوں کو دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کافی ایک ہی وقت لوگ جو ہے حلق کرانے کے بعد وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور کافی تعداد میں لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں. جی شکیل, آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب میں تھوڑا سا بعد میں دوں گا. پہلے یہ بتا دیں, جو ہم لوگ مینا کی بات کر رہے تھے, مینا کے میں حدود کا جو مسئلہ ہے, تو اسی طرح کا ایک مسئلہ آج کل عرفات میں بھی ہے. ظاہر سی بات ہے, جیسا میں نے بتایا کہ حجاج کی تعداد بڑھ رہی ہے, تو ظاہر سی بات ہے حدود عرفات تو طے ہے, اس کو تو کوئی بدل نہیں سکتا ہے. تو کیسے لوگوں کو وہاں پہ رکھا جائے, لوگ جو بڑھ رہے ہیں اس کا کیا کیا جائے. تو ابھی حالیہ دنوں میں ان لوگوں نے کیا یہ ہے, سعودی حکام نے, کہ عرفات میں جو چھوٹی پہاڑیاں تھیں ان کو سمتل کر دیا ہے, ان کو برابر کر دیا ہے. وہ برابر کرنے سے ایک چھوٹی پہاڑی مجھے یاد ہے جو جبل رحمہ سے تھوڑے آگے جا کر کے ہے, اس کو برابر کیا ہے. تو اس میں تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ لوگ وہاں پہ صرف اس علاقے میں بیٹھ سکتے ہیں یا وہاں پہ عبادت کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے اقدام وہاں پہ کیا جاتا ہے. دوسرے یہ کہ تھوڑا سا میں آپ کو شکیل میں چاہوں گا کہ عرفات کا منظر اور تھوڑا لوگوں کو بتاؤں کہ جب آپ عرفات جاتے ہیں یا آپ مینا میں بھی ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں بہت زیادہ آپ کو دکھتی ہیں, اور جو خاص کر کے وہ لوگ جو تیسری دنیا سے جاتے ہیں ان کو بہت ساری چیزیں عجوبی لگتی ہیں, کیا ہو رہا ہے. آپ کو بتاؤں شکیل کہ بڑے بڑے ٹریلرز میں جو 20-20 پہیوں کا جو بڑا بڑا ٹریلا ہوتا ہے, اس میں بھر بھر کے لوگ کھانے پینے کی چیزیں لے کر کے آئے ہوتے ہیں اور حاجیوں میں مفت لٹاتے رہتے ہیں. کوئی پانی لٹا رہا ہے, کوئی دہی لٹا رہا ہے, کوئی لبن لٹا رہا ہے, کوئی بریانی بانٹ رہا ہے. تو کھانے کے پیکٹس ہوتے ہیں. اور اس میں ایک صاحب ہیں امودی, جو وہاں کے بہت بڑے شیخ الامودی, جو بہت بڑا وہاں کے سرمایہ کار ہیں سعودی عرب کا, ان کا امودی کا پورا ایک مخبت وہاں پہ لگتا ہے, اور اس میں وہ ہر سال تقریباً 4 سے 5 لاکھ حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں پورے دن. تو یہ جو چیریٹی کا جو ایک جو کانسیپٹ ہے اسلام میں, اس کو پورے طور پہ اگر دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے تو آپ عرفات اور مینا کا رخ کیجیے. آپ کو اور یہ بھی بتاؤں کہ اس ٹرک پہ جو آدمی آپ کو کھانے کا پیکٹ پھینکتا ہوا یا آپ کی طرف بڑھاتا ہوا دکھ رہا ہو, آپ یہ کسی مغالطے میں نہ رہیں کہ وہ کوئی ملازم ہو سکتا ہے کہ وہ جو کھانے کا پیکٹ پھینک رہا ہے وہ بلینائر ہو, ملٹی ملینائر ہو, کوئی بہت بڑا سرمایہ کار ہو, لیکن وہ حجاج اکرام کی خدمت میں لگا رہتا ہے. یہ ایک ایسا منظر ہے جو دنیا کے کسی بھی ریلیجیس کانگریگیشن میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے کہ لوگ اپنے پیسے سے اس طرح سے امداد کرتے ہوں کہ, اور ٹرکوں کی تعداد شکیل آپ نے خود دیکھا ہے کس طرح سے ہوتی ہے. کسی چیز کی اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے, پورا ایک شہر ایک وقت میں چند گھنٹوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ مینا سٹی بستی ہے. 7 ذی الحجہ کو, 8 ذی الحجہ کو مینا میں لوگ رہتے ہیں, 9 کو وہ پورا شہر چلا جاتا ہے عرفات, ان کا پوری دکانیں سجتی ہیں, پوری چیزیں ہوتی ہیں, اور پھر وہ 9 تاریخ کو
واپس آتے ہیں مزدلفہ شہر بستا ہے، وہاں پہ ساری چیزیں، ساری کارکردگی لوگوں کی جو ہوتی ہے دن چریا کی، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر لوگ واپس مینا آتے ہیں، یعنی کہ پورا شہر پھر واپس اتنے لوگوں کے ساتھ مینا منتقل ہوتا ہے۔ یہ ہیومن موومنٹ ایک ایسی چیز ہے جو اپنے آپ میں ایک عجیب نظام ہے، اور میرے خاص کر کے اپنا ایک سوچ ہے کہ اس کو یہ انسان کے بس کے باہر کی چیز ہے، اسے فرشتے کرواتے ہیں۔ میں نے چونکہ وہاں پہ رہ کے دیکھا ہے، یہ انسانی قوت کے باہر کی چیز ہے کہ ایک وقت میں 4-5 گھنٹوں میں 30 لاکھ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں بغیر کسی بڑے حادثے کے، پھر دوسری جگہ سے 4-5 گھنٹے کے بعد تیسری جگہ جائیں، کوئی حادثہ نہ ہو۔ یہ انسانی قوت میں، انسانی بس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، یہ فرشتے ان کے حکم پہ کرواتے ہیں۔ یہ ایک ایسا منظر ہے جو لوگوں کو دیکھ کر کے ہی اس کا تجربہ ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جہاں تک احتیاط کی سوال ہے تو جب آپ عرفات میں رہیں تب بھی احتیاط کریں، بھیڑ سے تھوڑا بچنے کی کوشش کریں، جہاں پہ بھیڑ پہ پریشر بنے وہاں پہ ترنت رک جائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر بھیڑ پہ لوگوں کا پریشر بڑھ رہا ہے تو لوگ اسی پہ اور پریشر بنانے لگتے ہیں اور اسی میں حادثہ ہوتا ہے۔ سب سے اچھا اور آزمایا اور نسخہ یہ ہے کہ اگر بھیڑ پہ، جہاں پہ بھی آپ کو بھیڑ میں اپنے اوپر پریشر لگے، آپ وہاں سے کنارے ہو جائیے، کبھی بیچ میں جانے کی کوشش نہ کیجیے۔ یہ بھیڑ سے بچنے کی پوری دنیا میں سب سے اچھی اور آسان ٹیکنیک ہے۔ آپ کنارے نکلتے جائیے اور اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اوہ پیچھے سے بھیڑ آ رہی ہے، لوگ اور آگے والے کو دھکا دیتے ہیں، آگے والے کو دھکا دیتا ہے، اور اسی میں جو کمزور ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، عورتیں اور بچے ہوتی ہیں، وہ گرتے ہیں اور اسٹیمپیڈ ہوتی ہے، حادثہ ہوتا ہے۔ اس کا یہ پرہیز بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ پانی کا پورا اسٹاک آپ کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کھلے میں ہیں، دھوپ ہوتی ہے۔ حالانکہ عرفات میں اسپرنکلس لگائے ہوئے ہیں، پانیوں کی بوچھار ہوتی رہتی ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود آپ کو اپنے ڈی ہائیڈریشن آپ کو نہ ہو، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ لکوڈ چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ اس کو رکھیں، پیتے رہیں۔ اب چونکہ ظاہر سی بات ہے جس وقت ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں، لوگ مزدلفہ جانے کی تیاری میں، مزدلفہ میں چونکہ صرف رات کا قیام ہوتا ہے، اس لیے وہاں پہ بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن اچھی بات شکیل یہ ہے کہ خاص کر کے جو ہندوستانی پاکستانی مکہ اور اس کے اطراف میں رہتے ہیں، وہ اپنی دکانیں لگاتے ہیں۔ آپ کو وہاں پہ مزدلفہ میں بھی رات میں آپ کو چکن بریانی مل جائے گی، مٹن بریانی مل جائے گی، لیکن یہاں احتیاط یہ کرنا چاہیے کہ زیادہ مسالے والا، زیادہ پکا ہوا کھانا، تیل میں تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں، اس لیے کہ آپ کو ابھی بھی 3 دن کا اور حج کا سفر باقی ہے۔ حج صرف عبادت کا نام نہیں ہے، حج اپنے آپ پہ کنٹرول کا بھی نام ہے، حج اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا بھی نام ہے، حج اپنے آپ کو کس طرح سے آپ ان ساری چیزوں کے لیے تیار رکھتے ہیں، اس کا بھی نام ہے۔ پچھلے دنوں میں اور اب کس طرح کا بدلاؤ وہاں پر نظر آتا ہے، خاص طور سے اگر عرفات کے میدان کی بات کریں، مینا کی بات کریں، مزدلفہ کی بات کریں، خاص طور سے جس طرح کے ٹوائلٹ کا انتظام وہاں پر دیکھنے میں آیا ہے، لاکھوں کے لوگ میں وہاں پر تعداد میں پہنچتے ہیں، بیابان جنگل ہے، صحرا ہے، اور وہاں پر پانی کا انتظام 24 گھنٹے لوگوں کو پانی ملتا ہے، تو کس طرح کے بدلاؤ دیکھنے میں آئے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں؟ شکیل، یہاں پھر آپ کو میں بتاؤں کہ سعودی عرب کے شہر جدہ اور اس سے سٹے ایک اور شہر میں دنیا کا سب سے بڑا ڈیسیلینیشن پلانٹ ہے، یعنی سمندر کے پانی کو پینے لائق پورٹیبل بنانے کا دنیا کا سب سے بڑا پلانٹ سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہے، اور یہ وہی پلانٹ ہے جس کی وجہ سے جدہ اور حج کے دوران عازمین کو پانی کی کوئی قلت نہیں ہوتی ہے پورے طور پہ، کیا عرفات، کیا مزدلفہ، کیا مینا۔ ظاہر سے مینا میں زیادہ پانی کی کھپت ہوتی ہے، اس لیے کہ حاجی وہاں پہ 3 سے 4 دن رکتے ہیں، لیکن مینا اور مزدلفہ اور عرفات میں بھی کوئی قلت پانی کی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، ایک پریشانی، ایک دشواری ضرور ہوتی ہے لوگوں کو، خاص کر کے مزدلفہ اور عرفات میں، وہ ہے ٹوائلٹس کی۔ ظاہر سی بات ہے 30 لاکھ لوگوں کے لیے تو ایک ٹوائلٹ بنایا نہیں جا سکتا، ممکن نہیں ہے۔ تو جتنے ٹوائلٹس ہیں، حالانکہ ہر سال کچھ اور بنائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شاید ناکافی ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں باتھ روم کی لائن، ٹوائلٹ کی لائن میں ہیں تو 10 سے 15 منٹ کے اندر آپ کا نمبر آ جاتا ہے، لیکن اتنی تو آپ کو اپنے اوپر بھی کنٹرول کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو اس کے لیے ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ بھی تیار رکھنا ہوگا کہ اتنی ایسی ضرورت نہ ہو، اور اس کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ کھانے پینے میں تھوڑی سی پرہیز کریں، ایسی چیزوں سے پرہیز کریں جس سے آپ کو بیت الخلاء جانے کی بار بار ضرورت پڑے۔ اس لیے یہ وہ چیز ہے جو بہت زیادہ نہیں ہوتی ہیں اور یہاں کے لوگوں کو تھوڑی دشواری ہوتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ پانی کا جو سوال ہے شکیل، تو پورے طور پہ عرفات اور مزدلفہ میں کوئی قلت نہیں، اور مینا میں بھی 3 سے 4 دن تک جب حجاج وہاں رہتے ہیں کبھی پانی کی آج تک کوئی قلت نہیں۔
ایک چیز اور جو دیکھنے میں آتی ہے وہ خاص طور سے مینا میں جب شیطان کو کنکری مارنے کے بعد لوگ واپس آتے ہیں یا شیطان کو جب کنکری مارنے جاتے ہیں تو خاص طور سے ہندوستان کے لوگ جو کافی ضعیف ہوتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، حالانکہ وہاں پر جتنے بھی راستے ہیں سب پر جو ہے تختیاں لگی ہوتی ہیں، خیموں پر تختیاں لگی ہوتی ہیں، ہاتھ میں بیچ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود کافی تعداد میں ہندوستانی حاجی اور پاکستانی حاجی کافی تعداد میں گم ہو جاتے ہیں۔ تو اس بار ایک نیا سسٹم کوشش کی گئی ہے حکومت کے ذریعے، تو کس طرح کا وہ سسٹم ہے اور کیا وہ کتنا جو ہے کامیاب ثابت ہوگا اور کتنا فائدہ مند ثابت ہوگا حاجیوں کے لیے؟ بہت اہم بات ہے یہ، اس لیے کہ ہوتا یہ ہے شکیل کہ لوگ مینا میں گم ہو جاتے ہیں۔ دو جگہ لوگ گم ہوتے ہیں، ایک تو مینا میں گم ہوتے ہیں اور دوسرا عرفات سے جو واپسی کا سفر ہوتا ہے مزدلفہ ہوتے ہوئے مینا، اس میں بھی لوگ گم ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ میں نے جیسا کہ بتایا کہ 12 تو پورے طور پہ سڑکیں ہیں جو مینا سے مزدلفہ کی طرف جا رہی ہیں، معاف کیجیے 18 سڑکیں ہیں جو عرفات سے مزدلفہ ہوتے ہوئے مینا تک جاتی ہیں۔ آپ کا خیمہ مان لیجئے کہ کسی ایک سڑک پہ ہے، روڈ نمبر 1 پہ ہے، اور آپ نے مینا سے پکڑ لی روڈ 12، تو آپ تقریباً 4-5 کلومیٹر دور اپنے خیمے سے پہنچ گئے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کا خیمہ کس طرف ہے۔ تو سب سے ضروری یہ ہے کہ جب آپ اپنے خیمے میں پہنچ جائیں مینا میں، تو آپ اس روڈ کا نام پتہ کر لیں۔ جیسے وہاں کی جو سب سے مشہور روڈ ہے سوق العرب ہے، شار جوہرہ ہے، طریق ملک عبدالعزیز ہے، تو آپ کو روڈ کے نام پتہ ہونے چاہیے کہ آپ کا خیمہ کس روڈ پہ ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جس خیمے میں آپ ہیں اس کے اوپر جو پول ہے، پول پہ نمبر کیا لکھا ہے، پیلے پہ سفید سے لکھا ہوتا ہے، یلو پینٹ ہوتا ہے، اس پہ سفید سے لکھا ہوتا ہے 12/4، 5/6۔ آپ کو اگر یہ کھمبا یاد ہے تو آپ گم نہیں ہوں گے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود لوگ گم ہو جاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کیونکہ پہلی بار جاتے ہیں تو اندازہ نہیں ہو پاتا ہے۔ اس لیے اس بار سعودی سرکار نے بھی اہتمام کیا ہے کہ بار کوڈ دیا جائے ہر حاجی کو، جس سے اس کا لوکیشن ٹریس ہو جائے، کہ اس کا اگر کوئی غائب ہو گیا ہے تو کسی سینٹر پہ جا کے اپنا بار کوڈ بتائے تو وہاں والا جو بندہ جو بیٹھا ہے وہ اس کو ترنت پہنچا دے گا کہ آپ کا خیمہ یہاں پہ ہے اور آپ اس راستے سے چلے جائیے۔ اور ہندوستان کے حاجیوں کو اسپیشل چپ دی گئی ہے جو ٹریکر ہے، کہ اگر کوئی حاجی گم ہوتا ہے تو اس سے پتہ چل جائے گا جو یہاں کنٹرول روم میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ حاجی ابھی موجودہ وقت میں کہاں پہ ہے، اور اس کو جا کر کے کونسولیٹ کے جو اہلکار ہیں جا کر کے اس کو ٹریس کر کے اس کے خیمے تک پہنچائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ غائب ہونے کا جو معاملہ ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اور آپ کو تعجب ہوگا شکیل کہ نہ صرف کہ بڑے لوگ غائب ہوتے ہیں، بچے گم ہو جاتے ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ عرفات کے میدان میں بڑے بڑے 5 سے 7 کریش ہیں۔ آپ جب جائیے گا تو وہاں پائیے گا کہ گمشدہ بچے کھیل رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے چھوٹے بچے کیا کر سکتے ہیں، ماں باپ ان کو لے کے حج پہ گئے، کسی وجہ سے بچے بچھڑ جاتے ہیں اپنے ماں باپ سے، پورے طور پہ ماڈرن فیسلٹیز سے لیس وہ کریش ایسے ہوتے ہیں جہاں بچے کچھ وقت کے لیے اپنے ماں باپ کو بھی بھول جاتے ہیں، کھیل میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور اس کے جیسے جیسے ان کے والدین پتہ کرتے ہوئے وہاں آتے ہیں پھر ان کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اور اگر بدقسمتی سے کوئی بچہ ان کے والدین نہیں پہنچ پائے، کوئی ان کو لینے والا نہیں پہنچ پایا، تو اس کو پھر منتقل کیا جاتا ہے جدہ، اور وہاں اس کا ایک سینٹر ہے جہاں سے پھر بچوں کو لیا جا سکتا ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کی جانکاری ہونا بہت ضروری ہے۔ بالکل، حکومت کے ذریعے فل پروف انتظامات کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو نیو ٹیکنالوجی آتی ہیں ان کو بھی اڈاپٹ کیا جاتا ہے، جس سے پوری طرح سے حاجیوں کو فائدہ پہنچ پائے اور کسی طرح کی حاجیوں کو دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عالمی سمے کے خاص پروگرام حج بیت اللہ لائیو میں وقت ہو چلا ہے بریک کا، بریک کے بعد بے سلسلہ جاری رہے گا۔ والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك۔ عشق ہے پیار کرتی ہو مجھ سے؟ کرتی ہوں۔ امیر نہیں ہوں تمہاری طرح، جانتی ہوں۔ پھر بھی سوچ لو۔ سوچنا کیا، اب تو ہو گیا۔ تم کیا کر سکتے ہو میرے لیے؟ تاج محل تو نہیں بنوا سکتے لیکن جان دے سکتے ہیں تمہارے لیے۔ بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے اور
عالمی سمے کے خاص پروگرام حج بیت اللہ لائیو میں آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے۔ آج جس طرح سے یوم عرفہ ہے، 30 لاکھ سے بھی زیادہ عازمین وہاں پر موجود ہیں، دعائیں کر رہے ہیں خدا کے دربار میں، کوشش کر رہے ہیں کہ جو گناہ انہوں نے کیے ہیں ان کو وہ معاف کروا لیں، اور جو رشتہ داروں نے جاننے والوں نے ان سے درخواست کی ہے دعاؤں کی، کافی تعداد میں لوگ ہیں گڑ گڑا رہے ہیں۔ اسی پورے معاملے پر حج میں کس طرح کی دشواریاں آتی ہیں، حج کے جو 5 دن ہیں وہ کیا ہیں، کس کس طرح کے ارکان وہاں پر ادا کرنے ہوتے ہیں، انہی ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سید فیصل علی صاحب، گروپ ایڈیٹر عالمی سارا، اس کے ساتھ جن سے ہم بات کر رہے ہیں تقریباً 12 حج فیصل صاحب کر چکے ہیں، کافی تجربہ ہے، اس کو لائیو کور بھی کیا ہے۔ فیصل صاحب، 2 دن کی اگر ہم اور بات کریں، جس طرح سے کل 10 تاریخ ہے، 10 ذی الحجہ ہے، کل صبح سب لوگ وہاں پر پہنچیں گے اور بڑے شیطان کو کنکری ماریں گے، اس کے بعد قربانی ہوگی اور حلق کروائیں گے، اس کے بعد جو 2 دن بچتے ہیں ان میں کس طرح کی احتیاط برتنی ہے اور کس کس طرح سے لوگوں کو انہی 2 دن کے اندر وہاں پر طواف بھی کرنا ہوتا ہے بیت اللہ کا، اور اس کے علاوہ رمی بھی کرنی ہوتی ہے، تو کس کس طرح کی احتیاط لوگ برتیں اور کس کس طرح کے انتظامات وہاں پر، خاص طور سے ابھی جس طرح سے مکہ کے اندر ایکسپینشن ہوا ہے تو اس سے کتنا لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ دیکھیے، کل کی رمی جمرات کرنے کے بعد بڑے شیطان کو رمی کرنے کے بعد ہلاک کرا لیں، اس کے بعد طواف افادہ اور صحیح کرنے کے بعد آپ کو 2 دن کی اور رمی کرنی ہے، یعنی پرسوں اور پرسوں 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ 12 ذی الحجہ کو رمی کرنے کے بعد ایک چیز میں بتانا بھول گیا تھا شکیل، کہ کوئی ضروری نہیں ہے طواف وداع آپ ترنت کر لیں، اس لیے کہ جو باہر کے حاجی ہیں ان کو وہاں پہ رکنا ہے تو وہ دیر اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں، چونکہ ہم لوگ جب جدہ میں رہنے والے ہوتے تھے تو ہم لوگ وہاں سے مکہ سے 12 تاریخ کی کنکڑی کرنے کے بعد طواف وداع کرنے کے بعد ہی نکلتے تھے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ رک سکتے ہیں، اور جو آخری طواف ہے نکلنے سے پہلے کا وہ آپ بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ 2 دن کی آپ رمی کریں اور پورے طور پہ آپ مینا میں اپنے آپ کو وقف کر دیں کہ اللہ کی ذات سے لو لگانی ہے، پورے طور پہ عبادت کرنی ہے، پورے طور پہ انٹرسپیکشن کرنا ہے کہ اب تک ہم نے کیا کیا، کس طرح کی ہماری زندگی رہی اور آگے کی زندگی کیسی ہونی ہے۔ یاد رہے کہ حج کے بعد آپ کی سلیٹ بالکل کلین ہوتی ہے، پھر اسی طرح سے ہو جاتے ہیں جیسے ایک پیدا ہوا بچہ ہوتا ہے، پورے طور پہ فرشتے آپ کا اکاؤنٹ پھر سے شروع کرتے ہیں، جو آپ نے کیا اس کی معافی تلافی کریں اور آگے آپ کو کس طرح کی زندگی گزارنی ہے، کس طرح کی زندگی بسر کرنی ہے، اس پہ آپ غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اس کے بعد جب واپس آتے ہیں تو یاد رکھیے کہ اب جو حرم ہے اس میں بھی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، مطف یعنی کہ وہ ایریا جہاں لوگ طواف کرتے ہیں اس کا بھی ایکسپینشن ہو گیا ہے، اور اس حد تک ہو گیا ہے شکیل کہ اس میں پورٹیبل 2 فلور بنائے گئے ہیں۔ مطف کے علاقے میں اگر بھیڑ زیادہ ہے تو وہ پورٹیبل 2 فلور کھڑے کر دیے جاتے ہیں، لوگ اس کے اوپر سے بھی طواف کر سکتے ہیں۔ اب 1 گھنٹے میں 1,30,000 لوگ طواف کر کے نکل سکتے ہیں، تو وہاں پہ بھی کافی اب بڑی ایکسپینشن کے بعد یہ جو سہولت ہے اچھی ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے حرم کا پورے طور پہ ایکسپینشن ہو رہا ہے تو 20 لاکھ لوگ حرم شریف میں ایک وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ ایک بار میں نماز پڑھ سکتے ہیں، تو حرم کی توسیع سے یہ بھی سہولت ہو گئی ہے۔ دوسری شکل ایک بات آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا میں کریکٹ کر دوں کہ 30 لاکھ نہیں، اس بار 20 لاکھ ہی عازمین ہیں، اس لیے کہ حرم کی توسیع چل رہی ہے، اس کی وجہ سے کوٹے کم کیے گئے ہیں، اور خارجی حاجی داخلی جو حاجی ہیں یعنی جو سعودی عرب میں رہنے والے حجاج ہیں ان کے اوپر بھی پابندی سخت کی گئی ہے۔ اس وجہ سے جو آخری فیگر میں اس کو کنفرم کر رہا تھا ابھی تو یہ ہے کہ 20 لاکھ لوگ حج کر رہے ہیں، لیکن اتنے لوگوں کے لیے حرم شریف ابھی موجودہ طور پہ پورے طور پہ تیار ہے، پورے طور پہ ایکسپینشن ہوا ہے ہر طرف۔ آپ کو اگر یاد ہو کہ جو حرم کا جو پیچھے کا علاقہ تھا جہاں صفا مروہ کی پہاڑی اگر یاد ہو، اس کے پیچھے جو صفا کا جو علاقہ تھا پورے طور پہ جو محلے تھے وہ وہاں سے ہٹا دیے گئے ہیں، حرم شریف کی توسیع ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے بہت ایک مشہور ہوٹل ہوا کرتی تھی جہاں ہندوستان کے لوگ ٹھہرتے تھے، وہ ہوٹل بھی ٹوٹ گئی ہے۔ لولو امین ایک ہوتا تھا ہوٹل، وہ ساری چیزیں، ہاسپٹل تھا جو مروہ کے اور صفا کے بالکل دائیں طرف تھا، وہ ساری چیزیں اب وہاں پہ نہیں ہیں، اور پورے طور پہ حرم کا ایکسپینشن ہو گیا۔ تو حرم کو اس طرح سے کر دیا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ حجاج اکرام وہاں آ سکیں۔ کچھ لوگوں کو اس پہ اعتراض ہے کہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے شکیل کہ جتنی بڑی تعداد میں لوگ ہر سال وہاں مکہ کا رخ کر رہے ہیں، حج کا رخ کر رہے ہیں، اور تو یہ کرنا بہت ضروری ہے، اور اس میں سرکار پورے طور پہ
خزانے کا جو منہ ہے سعودی سرکار کا وہ کھلا رہتا ہے. حرمین اور شریفین کے ایکسپینشن اور کنسٹرکشن کے لیے کوئی بجٹ طے نہیں ہے, ان لمیٹڈ بجٹ ہوتا ہے. اس لیے جب آپ جائیں گے تو حرم شریف میں آپ کو کئی نئی چیز دکھے گی. آج پھر ایک چیز میں اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ جبل رحمہ پہ جو پتھر ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ جو پلر ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا, میں آج دیکھ رہا تھا کہ اس میں بھی تھوڑی سی ان لوگوں نے چینجز کی ہیں. چینجز ان دا سینس کہ اس کو بہتر کیا ہے, اس پہ رنگ روغن کیا ہے. اور ایک چیز اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس کو لگتا ہے نیچے سے جو اس کا نچلا حصہ ہے اس پہ ٹائلس وغیرہ لگائی ہے. میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے, اس لیے آئی ہے کہ ٹائلس کیوں لگائی گئی, اس لیے کہ جتنے لوگ جاتے ہیں وہ اس پہ اپنا نام لکھ دیتے کہ میں فلاں جگہ سے آیا تھا, میں اپنی بیوی کے ساتھ آیا تھا, بچوں کے ساتھ آیا تھا, میں نے حج ادا کی. تو یہ جو لوگوں کی عادت ہے ہر دیوار پہ یا گاڑی پہ یا جس مشہور جگہ پہ جاتے ہیں تو لوگ پینسل وغیرہ سے لکھ دیتے ہیں, وہ چیزیں ہو رہی تھیں اس پہ جبل رحمہ پہ. تو وہ اس کو میرے خیال سے ختم کرنے کے لیے, روک دینے کے لیے ان لوگوں نے یہ کیا ہے کہ اس کو پورے طرح سے ٹائلس کر دیا ہے کہ جہاں تک لوگوں کا ہاتھ جا سکتا ہے کہ اس پہ اب کوئی لوگ لکھ نہ پائیں. یہ میرے خیال سے اچھا اور اس سے خوبصورت بھی لگ رہا ہے وہ. تو جس طرح کے انتظامات وہاں پہ کیا گیا ہے, ہر چیز حاجیوں یعنی جو اللہ کے مہمان ہیں, گیسٹ آف اللہ ہیں, ان کو سامنے رکھ کر ان کو اچھی سہولت فراہم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اب آخری سوال آپ سے کرتے ہیں, وقت کی بہت کمی ہے. یہاں پر سارے ارکان ہونے کے بعد ایک معاملہ آتا ہے مدینہ کا کہ مدینہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا ضروری ہے, وہاں پر سلام کرنا ضروری ہے. تو وہاں پر کس طرح سے, حالانکہ ہندوستان کے حاجی جتنے بھی لوگ جاتے ہیں وہ معلم کی گاڑیوں کے ذریعے مکہ سے مدینہ جاتے ہیں, اور اس کے بعد کئی لوگوں کی جو ہے فلائٹ ہے وہ مدینہ سے ہوتی ہے واپسی کے وقت, اور کافی لوگ ایسے ہیں جو جدہ سے جو ہے واپس آتے ہیں. تو کتنے دن وہاں پر ٹھہرنا ہوتا ہے اور کس طرح کے انتظامات وہاں پر دیکھنے میں ملتے ہیں؟ ہاں شکیل, یہ بہت اہم بات ہے کہ ہندوستان سے جو حجاج گئے ہیں وہ کچھ لوگ ڈائریکٹ مکہ گئے ہیں, تو جو لوگ مکہ پہلے جاتے ہیں ان کا مدینے کا سفر حج کے بعد ہوتا ہے, اور جو لوگ سیدھے یہاں سے مدینہ گئے ہیں وہ اپنا 8 دن یعنی کہ 40 نمازیں مدینہ میں منورہ میں ادا کرنے کے بعد آتے ہیں حج کے لیے, تو ان کو پھر دوبارہ مدینہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن جن لوگوں نے سیدھے جن کی پرواز گئی تھی جدہ, وہ جائیں گے مدینہ, اور مدینے میں بھی بہترین انتظام ہوتا ہے. مدینے میں ایک بات یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت اور مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنا بہت اہم, بہت ضروری ہے. لیکن حج سے اس کا کوئی ڈائریکٹ رشتہ نہیں ہے. لیکن آپ اتنی ہزاروں ہزار کلومیٹر سے دور سے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں, تو اس کے بعد کیا یہ ممکن ہے کہ حضور کی بارگاہ میں لوگ نہ جائیں, حضور کی بارگاہ میں جا کے سلام نہ ادا کریں؟ تو ظاہر سی بات ہے سلام پڑھنے کے لیے اور مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کا وہاں جانا بھی ضروری ہوتا ہے. اور وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ 40 نمازیں پڑھنی چاہیے. لیکن آپ کے پاس اگر وقت نہ ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 40 نمازیں پڑھیں, آپ 1-2 وقت کی نماز پڑھ کے بھی آ سکتے ہیں. اس پہ آپ کے حج پہ کسی طرح کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن چونکہ ہندوستان کے حاجی زیادہ تر حج کمیٹی کے ذریعے یا پرائیویٹ ٹور آپریٹر کے ذریعے جاتے ہیں, تو یہ 8 دن کا بھی پیکج ان کے ساتھ لگا ہوتا ہے. کچھ لوگ شروع میں کر لیتے ہیں حج سے, کچھ لوگ حج کے بعد کرتے ہیں. تو جن لوگوں نے نہیں کیا ہوگا بھی وہ مدینہ جائیں گے, اور مدینہ میں بھی بہترین ہاؤسنگ کا اور ان کے رہنے کا انتظام کیا جاتا ہے. اور مدینہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے, تو ہر طرح سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے جو پروگرام بنایا جاتا ہے خاص طور سے حج کمیٹی کے ذریعے, تو اس میں تقریباً 10 دن کا پروگرام ہوتا ہے جو وہاں پر عازمین جو ہے ٹھہرتے ہیں اور نمازیں ادا کرتے ہیں, 40 نمازیں ادا کرتے ہیں. اور جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو حج پر آیا اور اس نے میری زیارت نہیں کی تو میں اس آدمی کو بد نصیب سمجھوں گا. ناظرین, حج بیت اللہ لائیو کا ہمارا یہ خاص پروگرام آج یہیں پر ختم ہوتا ہے. ہم یہیں پر سید فیصل علی صاحب کا بھی شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے اتنی قیمتی معلومات ہمیں دی. اسی کے ساتھ ہم آپ سے بھی روبرو رخصت ہونا چاہیں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة